ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ سے جو سابق وزیر خارجہ ہیں. ہنا صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب آپ نے وزارت خارجہ چھوڑی، جب آپ کی حکومت کا ٹینور ختم ہوا، تو اس وقت جو ایران پاکستان کے تعلقات کے حالات تھے، اور آپ کو کوئی شائبہ بھی تھا کہ اس قسم کا واقعہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، نہ اس وقت تھا، نہ اس سے پہلے کبھی تھا، اور نہ اس کے ہونے کی کوئی وجہ تھی. اور یہ سوال تب تو ان سب میں جائز بنتا ہے جب یہ کوئی ریشنل ڈیسیجن ہو یا کوئی لاجیکل چیز انہوں نے کی ہو یا ایسے انہوں نے کچھ گین کیا ہو. یہ تو بالکل ہی آؤٹ آف دا بلو، ان ایکسپیکٹڈ، لاجیکل، ریشنل، الیگل، اینڈ جو بھی آپ اس کے لیے ایڈجیکٹو استعمال کر لیں. اور طلعت، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 10-15 سال میں، بیکاز آپ کو پتا ہے ایران پاکستان کا، میں اس کو فرینڈلی اوور فرینڈلی کے بجائے اسٹیبل ریلیشن شپ اس لیے کہتی ہوں، بیکاز اسٹیبلٹی ڈفرنٹ ہوتی ہے. اٹ واز اینڈ ہیز آلویز بین اے اسٹیبل ریلیشن شپ، جس کا مطلب ہے ہمارے بے انتہا خدشات ان کو ہر لیول پہ کنوے ہوتے رہے ریگارڈنگ ان کی اسپیس میں ہمارے خلاف کیا کیا ہوتا رہا. ہمارے پاس کلبھوشن یادو صاحب ہیں جو ایک لیونگ پروف ہیں کہ وہاں سے کیا کیا ہوتا رہا. ہم نے ایز گورنمنٹ یا ویریس گورنمنٹ سے اور انسٹیٹیوشنز میں بھی پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹرسٹ بلڈ ہو جائے، جس کے لیے بے انتہا نئے میکینزم بھی گئے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اپنے کاؤنٹر پارٹ کو ملے تھے ابھی ہمارے اس دور میں، ایک نیا میکینزم ہم نے پرپوز کیا تھا جس پہ انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ وانٹڈ ٹو گو فارورڈ آن دیٹ. اور اس میں یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے جی آپ نے کیا وہاں ایکشن کیا، کیا نہیں کیا، اور کس طرح ہم شیئر کریں گے، یہ ساری چیزیں تھیں. اور جب یہ ایکشن ہوا بھی ہے، اس کے دن میں آپ نے دیکھا ان کے فارن منسٹر نے ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے ملے. اس سے 2 دن پہلے کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ ہو رہا تھا. اس سے 1 دن بعد بارڈر مینجمنٹ میکینزم کا کمیشن نے ملنا تھا. اس وقت ان کا افغانستان کا اسپیشل انوائے پاکستان میں آیا ہوا تھا. تو اسی کو اسٹیبل ریلیشن شپ کہتے ہیں نا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ ہماری کوئی بھی زندگی میں کبھی پرابلم نہیں ہوئی. دیٹ ویری ویری فرینڈلی، یس فرینڈلی آلسو بٹ یس وی ہیو اے 900 کلومیٹر بارڈر جس میں اکثر ایشو رہتے ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس بارڈر کو پاکستان نے اپنی طرف سے ہر جگہ سے فینس کیا ہے اور اپنے ریسورسز استعمال کر کے فینس کیا ہے. ایکشن لیا کہ جی ہمارے کنسرن سے کہ وہاں سے پاکستان کے اندر بہت کافی کچھ ہوتا ہے، تو ہم نے اپنے ریسورسز استعمال کے. آئی ہیو نو ایویڈنس آف دیم فینسنگ دا بارڈر، ٹھیک رائٹ؟ سو آل آف دس، سو ٹو می آنیسٹلی ایز اے فارن پالیسی پریکٹیشنر، مطلب اس کو شاکنگ کہنا از این انڈرسٹیٹمنٹ، کیونکہ یہ کمپلیٹلی، اور یا تو ہونا کہ کوئی چیز ہے جو کہ بالکل آپ کے دوسرے کے نقصان میں لیکن آپ کے نفع میں ہے، یہ ان کے نفع میں بھی نہیں ہے. دس از اگینسٹ اے نیشنل انٹرسٹ بٹ سرٹنلی مائٹ ہیو بین کنسیڈرڈ ٹو بی ان دی رجیم. کیونکہ ابھی ہمیں تجزیاتی ہیٹ پہنا ہوا، تو اسی تسلسل میں چلتے ہیں. تو کیا یہ امکان ہے کہ ان کی جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کے اندر کوئی ڈویژن ہو، ایک حصہ جو ہے ان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی کو کسی بھی وجہ سے ایک طرف کھینچ رہا ہو؟ کیونکہ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر موجود تھے اور ہندوستان کے میڈیا کی طرف سے یہ زاویہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ ان کا مشن یہ تھا کہ ایران کی طرف سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کو کام ڈاؤن کریں، لیکن ان کی موجودگی میں یہ حرکت ایران کی طرف سے ہوئی پاکستان کے خلاف. تو از دیر اے پاسبلٹی کہ دیر آر ویلز ود ان ویلز یا نہیں؟ آئی تھنک یہ تو پاسبلٹی کے ریلم، مطلب اس کے اوپر ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو، مطلب اگر آپ لکھا پڑھا دیکھیں اور ان کے دیکھیں تو وہ ہر ملک میں ہوتا ہے. دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، افغانستان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، یورپ میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. سرٹن ڈگری آف ویلز ود بٹ کئی اسٹیٹس میں یہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. میں اس پہ انڈیا کو نہیں بلیم کروں گی. انڈیا نے شاید ان کو کوئی غلط انفارمیشن دی ہو، کچھ بھی ہو. آپ ہمیشہ اسی کو بلیم کریں گے جس نے یہ اسٹیپ اٹھایا. اور ایک ایسا ملک جس کے ساتھ آپ کا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، جس میں جیسے کہ میں نے کہا ہمارے کنسرنز بھی رہے ہیں ہسٹوریکلی اور ان کے بھی رہے ہیں. آپ ایک اسٹیبل سچویشن کو انسٹیبل اور ایک بہت ہی پرووکیٹو ایکشن اس وقت لے رہے ہیں جب آپ پوری دنیا میں ویسے ہی تنہا ہیں، جب آپ پوری دنیا میں ہر طرف سے آپ نے مختلف فرنٹس کھولے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ریسورسز ہر کسی کے پاس لمیٹڈ ہوتی ہے. ایک ریسورسز ہوتی ہیں اکنامک ریسورسز، دوسری ہوتی ہیں آپ کے
یو نو کہ کہاں کہاں آپ اپنی اسٹریٹجکلی فوکس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت آئی وڈ سے کہ ویری ایل تھاٹ, مطلب آئی ہیو نو وے ٹو ایکسپلین دس اینڈ اٹس ریئلی ریمارکیبل. اور مجھے لگتا ہے کہ جس نے بھی یہ کیا, جس بھی سطح پہ ہوا, جس بھی سطح پہ یہ, ان کے فارن منسٹر نے تو کچھ اس کو مینشن نہیں کیا جب وہ صبح ملے, تو جس بھی سطح پہ یہ ڈیسیجن ہوا, میرے نظر میں انہوں نے اس کے لانگ ٹرم ریپرکشن کو بالکل نہیں دیکھا. طلعت, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پاکستان ان کو بہت چپکے سے بہت ساری سپورٹ دیتا ہے. انٹرنیشنل سفیر میں, ارینا میں بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ دے ریلائی آن اس. یہ تو میں آپ کو ایک مختلف ریل میں بات بتا رہی ہوں. ملٹریلی آلسو کوئی بھی اگر انالیسس کر دے تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کے پاس ول بھی ہے, کیپیسٹی بھی ہے ٹو بی ایبل ٹو ریٹیلیٹ ٹو دس, اور کہ پاکستان کے پاس فرینکلی اسپیکنگ there was perhaps no option but to, because ایک ملک, ایک اسٹیٹ, جبکہ میں ریٹیلیشن میں بالکل بھی بلیو نہیں کرتی, میں اینگر کو ایز اے ڈسپلے آف یور ڈپلومیسی میں بھی نہیں بلیو کرتی, بٹ ساورینٹی آف اے اسٹیٹ اینڈ یو نو اگر آپ وہ اس کو اسٹیبلش نہ کرا سکیں, اور اگر آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں کہ کوئی دے دائیں بائیں, یو نو ہماری زبان میں کہتے ہیں کھبے سجے سے کوئی بھی اٹھا کے آپ کے اوپر کچھ بھی کر دے گا, اینڈ آپ یو ٹیک اٹ, مطلب آپ کے پاس آپ اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے, تو یہ بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک, ہنا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, سابق وزیر خارجہ ہنا روانی کھارا میں بتا رہی تھیں کہ کیسے پچھلے سالوں سے لے کر اب تک کوئی وجہ نہیں تھی کہ ایران کی طرف سے ایسی حرکت ہو, اور جب یہ حرکت ہوئی تو پاکستان کے پاس آپشن کچھ نہیں تھی. بہت ساری چیزیں ظاہر ہے وہ شیئر نہیں کر سکتی کہ ایران پاکستان کے اوپر کن کن جگہوں پر ریلائی کرتا ہے اور پاکستان کن کن جگہوں پر ان کی مدد کرتا ہے. آئیے پاکستان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی کے حوالے سے اس اہم ترین ڈیولپمنٹ کا مزید تجزیہ کرتے ہیں. کچھ معلومات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ہنا ربانی کھر کا آپ کو پوائنٹ آف ویو لے کے دیا. پاکستان کے اندر سب پریشان اور حیران تھے جب یہ معاملہ ہوا, لیکن اب تو یہ معاملہ ہو گیا. اگلی فیز کیا ہے؟ لوگ بات کر رہے ہیں کہ پہلا راؤنڈ ختم ہوا ہے, کیا اس کے بعد ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو پاکستان کے سامنے آپشنز کیا ہیں؟ ہمارے پاس سید محمد علی موجود ہیں, تجزیہ کار, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے, ان کا شکریہ. سلمہ ملک صاحبہ, پروفیسر سیکورٹی اسٹڈیز کاظم یونیورسٹی, اور جنرل ریٹائرڈ رضا محمد, صدر اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. محمد علی صاحب, کوئکلی اسٹارٹنگ فرام یو, کیا کچھ سیکنڈ راؤنڈ بن سکتا ہے کنسیڈرنگ کہ سچویشن کتنی ٹینس ہے؟ آئی تھنک اس کے امکانات ہیں, لیکن ٹائملی کیئرفل ملٹی ڈومین ایکشنز لے کے میں سمجھتا ہوں ڈی ایسکلیشن کی جانب جایا جا سکتا ہے. چند میں مختصر تجاویز آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ لائکلی کاز تھا اس غیر ذمہ دارانہ جارحیت کا ایران کی جانب سے, وہ IRGC کے اوپر جو داخلی پریشر تھا, اور جو متحرک تنظیمیں مشرقی وسطیٰ میں اس وقت مصروف ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جانب سے بھی توقعات پہ ایران پورا نہیں اتر رہا تھا جس لیول کا تعاون اور رول وہ توقع کر رہے تھے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں توجہ ہٹانے کی یہ ایک کوشش ہے, داخلی پریشر جو ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی ایک غیر ذمہ دارانہ کوشش ہے. تو چونکہ اس کی بنیادی جو پاور سینٹر ہے ایران کا وہ بنیادی طور پہ نظریاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھی JUI کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ایک اہم انیشیٹو کابل گیا, اسی قسم کا اسی مکتب فکر کے جو مؤثر اور بااثر کوئی علماء کا ایک انیشیٹو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے جو کہ پاکستان کی طرف سے جائے, جو کہ پاکستان کی طرف سے جائے, ان علماء کا جن کو وہ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں خود بھی کئی ٹریک ٹوز میں رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں ہماری جو روایتی سفارتکاری اسٹیٹ لیول پہ ہے, اس کے مقابلے میں جو نظریاتی سفارتکاری ہے وہ ایران کا ایک اسٹریٹجک اور پولیٹیکل کلچر ہم نے یوز کیا. وہ انٹرسٹنگ پوائنٹ, لیٹ می ٹیک دس پوائنٹ ٹو سلمہ صاحبہ. یہ بہت جلدی نہیں ہو جائے گا؟ تجویز تو مناسب ہے, اور برڈن آف انیشیٹو تو ایران کی طرف ہونا چاہیے, انگیجمنٹ انہوں نے کرنی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی ہم نے رسپانس کیا تو برابر میں ہم فوراً اگر شروع کریں گے تو اس کا اثر ڈائلوٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایران از ناٹ انڈیا, ٹھیک, سو ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ملٹی جو ہے ڈیفنس ہمارے لیے وہ نہ کھڑے ہو جائیں کہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک جو ہے سرحد ہماری غیر محفوظ ہوتی چلی جائے. ہر سرحد کی ایک اپنے ڈائنامکس ہیں. ایران کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے ٹھنڈے گرم تعلقات چلتے رہے, پر
محدود حد تک رہے, اوورال انگیجمنٹ بڑی پازیٹیو رہی ہے. سو یہ جو چیز ہے یہ بڑی ڈفرینٹ ہے. ابھی ڈیووس میں ایرانین فارن منسٹر نے پرائم منسٹر کاکر صاحب سے یہ کہا ہے کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم انیشیٹو ہونا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان. اگر آپ نے یہی کہنا تھا تو یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی, کیونکہ یہ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. بٹ جو بھی انیشیٹو ہو, جو پاکستان کا کاؤنٹر ریٹیلیشن تھی اس سے یہ تو کلیئر ہے کہ پاکستان اس بات پہ رکے گا نہیں, کیونکہ پہلے جب جیسے ہی ایرانین اسٹرائک آئی تھی تو یہ تھا کہ ایک برادر اسلامی ملک کے خلاف کیا پاکستان وہ کرے گا, جو پلوامہ کا ریاکشن تھا تو پاکستان نے کہا ہاں میں کروں گا. سو وہ ہو گئی اور وہاں بات کلیئر ہو گئی. ناؤ جب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے تو دیٹ مینس کہ خدا نخواستہ اگر ایران کی طرف سے کوئی ایسکیلیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کاؤنٹر ایسکیلیشن پاکستان کی طرف سے ہوگی اور اس میں پاکستان بالکل بھی چوکے گا نہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنے لیے ایک فالتو کے فرنٹس کھولتا جا رہا ہے اور وار جو ہے اس خطے میں آ جائے گی. لیکن جنرل صاحب اگر میں آپ کے پوائنٹ کو لے کے جنرل صاحب کو پاس جاؤں تو وہ تو آلریڈی لیڈر کے اوپر کھڑا ہو گیا جب اس نے یہ حرکت کی. یعنی اس نے الفاظ جو انیشیٹو کا آپ ذکر کر رہی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کا, وہ بعد میں ادا کرتا ہے یا اس کے پیرلل ادا کرتا ہے, اور جو کام اس کو سب سے آخر میں کرنا چاہیے پہلے کر دیتا ہے. تو پاکستان کو اب انتظار کرنا چاہیے ایران کی طرف سے انیشیٹو کا, یا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, پرو ایکٹیو ہو کے انگیج کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ایران کے ساتھ کبھی بھی ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران اس طرح کا ایک کام کرے گا جو کہ بڑا انپریسیڈنٹڈ اور ان ایکسپیکٹڈ ہوگا. پاکستان کو دشمن تو نہیں ہے ایران کا, چھوٹی موٹی چیزیں بارڈر اسکرمشز ہوتی رہیں, بہت پہلے سے چل رہا تھا. کلبھوشن یادیو کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, وہ پکڑا گیا, وہ ایران میں رہتا تھا, بٹ پاکستان نے کبھی بھی ایران کا نام تک بھی ڈائریکٹلی نہیں لیا. اسی طرح بلوچستان والے جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کرتی ہیں. ٹارگٹ جو ہٹ کیے پہلے سے مارک تھے لیکن وہی ریسٹرینٹ تھی, ریسٹرینٹ تھی, تو ہم لوگوں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں لیا. ایون عزیر بلوچ کی مجھے ٹیسٹیمنی یاد آ رہی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کیسے جب وہ وہاں پر گئے تو پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں کے بارے میں ان سے معلومات مانگی گئیں, وہ بھی سیٹ اپ ایک ہے. تو ساری چیزوں کے باوجود پاکستان نے بہت ریسٹرینٹ شو کیا, لیکن ابھی یہ ایسی چیز ہو گئی تھی کہ اس کے اوپر تو ریسٹرینٹ شو کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. پاکستان ایک اسٹرانگ کنٹری ہے, لوگ بھی, پاکستان کی افواج بھی. تو ہمارا فالو اپ اب کیا ہونا چاہیے؟ ابھی فالو اپ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے, جو پاکستان پریپیئر ہو چکا, جو آلریڈی ڈپلائیڈ ہے, ہمارے رپورٹ بتا رہے ہیں وہاں پہ ریسورسز آر ڈپلائیڈ. اس کے بعد آپ کا ایئر ڈیفنس, آپ کی ایئر الرٹ, سارا کچھ از ان پوزیشن. اینڈ ناؤ ایکچولی بات تو انہوں نے شروع کی نا, ہم نے تو کاؤنٹر اوفینسو کیا ہے ان اے وے, اور وہ بھی ہم نے 7 ڈفرینٹ ٹارگیٹس ہیں, لیکن ہم نے اگر ویپنری کی یوز بات کرتے ہیں تو انہوں نے میزائل یوز کی, ہم نے میزائل نہیں یوز کی, ہم نے چھوٹے ویپنس کی ہیں, اور ہم نے بہت ہی لمیٹڈ رکھا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. ہمارے ہاں تو انہوں نے بچے بھی مار دیے, سیولینز بھی مار دیے, ملیٹنٹ تو کچھ تھا, لیکن کمپریہنسو ہمارا زیادہ تھا. I think this is an important point میں comprehensive and it was required, because یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سمجھتے کہ جی ہم نے کر لیا تو ابھی یہ چپ بیٹھ گئے, because then they would have done it more and more. ابھی کرنا کیا ہے طلعت صاحب, آئی ووڈ سے کہ ملٹیپل ڈائریکشنز میں کام ہونا چاہیے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ بیک چینلز وہ بھی یوز ہونا چاہیے, جو نظریاتی ڈپلومیسی کا ذکر آپ نے کیا, وہ کیا. پھر آپ ہر چینل پہ نا, انٹیلیجنس کے چینل, فوج کے چینل, سویلین چینلز, نان جو ہوتے ہیں گورنمنٹل چینل, سارے یوز ہونے چاہیے. اینڈ مور امپورٹنٹلی فرینڈلی کنٹریز لائک چائنا, لائک رشیا, لائک ایون سعودی عربیہ کین پلے اے رول, کیونکہ سعودی عربیہ اور ایران کا رپروشما ہو گیا کہ ٹو پٹ اے پرانے تعلقات نہیں ہیں, اگرچہ اس میں چائنا میں بڑا رول پلے کیا ہے, تو ابھی بھی چائنا, رشیا, اس طرح فرینڈلی